السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ کے آیت الرحمن الرحیم کا خلاصہ۔ اللہ کے دو صفاتی نام الرحمن الرحیم، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، را ہا میم، مگر ان کا مطلب سیم نہیں ہے۔ الرحمن کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک وزن ہوتا ہے، الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس میں تین باتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ صفات عارضہ ہے، اور دوسرا، اس میں جوش و ہیجان پایا جاتا ہے، یعنی اس میں شدت پایا جاتا ہے۔ تیسرا، اس میں وسعت پایا جاتا ہے۔ صفات عارضہ یعنی رحمان، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، جیسے غضبان، عطشان۔ جیسے انا غضبان، میں غصے سے بھرا ہوا ہوں، انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ یعنی یہ ابھی کے لیے ہے، جیسے اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور اب میں نے کھانا کھایا اور میری بھوک ختم، اور اب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، کسی نے مجھے سمجھا، پانی پلایا تو میرا غصہ کم ہو گیا۔ تو یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں شدت پایا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو اپنے مخلوقات کے لیے جوش میں آتا ہو، جیسے ابلتا ہوا چشمہ یا پھر سمندر جس کی لہریں جوش مارتی ہیں۔ اور تیسرا، اس میں وسعت پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سارے کائنات پر حاوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ صحیح البخاری 3194۔ تو بندوں کو اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ خواہ وہ کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ پلٹے اور اس سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین میں ایک ڈراوا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، تو ہمیں ڈر محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے اور وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں الرحمن الرحیم میں ایک تسلی ملتی ہے کہ اللہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ وہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ اگر سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو کبھی بھی ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 110۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمان لفظ اللہ کے تقریباً برابر ہے، الرحمن اللہ کے لیے خاص ہے۔ لفظ اللہ کی طرح کسی مخلوق کو رحمان کہہ کر بلانا جائز نہیں۔ الرحیم کا خلاصہ، الرحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ صفات ایسے وزن کے لیے بولا جاتا ہے جو صفات عارضہ نہیں بلکہ صفات قائمہ ہے، یعنی یہ صفات ہمیشہ اس میں پایا جاتا ہے۔ یعنی رحیم وہ ہوگا جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل پایا جائے۔ الرحمن کی صفت عارضی ہے اور الرحیم صفات قائمہ ہے۔ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت اپنے سب مخلوق پر حاوی ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو بھی رزق دے رہا ہے اور نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رحمان عارضی صفت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت مخلوق کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے غضب میں بدل سکتا ہے، مخلوق عذاب الہی کا مستحق ہو سکتا ہے، لیکن رحیم صفات قائمہ ہے جو اپنی خاص بندوں کے لیے ہے، جو اس کے فرما بردار ہیں، جو اس کے اطاعت گزار ہیں۔
اللہ کی رحمت ان پر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں انہیں جنت تک پہنچا دے گا، جنت میں اللہ کے رحمت کے سائے تلے ہوگے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کا کام برکت والا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ احادیث اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن الرحیم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی تمام صفات پر غالب ہے۔ اب مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔